اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بیان میں، یعنی ہماری بحث نبوت کی بحث ہے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، قدر ممکن سمجھانے کی کوشش کی، اور ہماری جو آخری درس کی بحث تھی، جو ہمارا آخری درس تھا وہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کیوں معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہ اور خطا سے کیوں پاک ہیں، یعنی ان کا گناہوں سے پاک ہونا کیوں ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے دلیل دی تھی۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ اگر انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہوں گے اور وہ غلطیاں اور خطا کا ارتکاب کریں گے، معصیتیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، تو گویا یہ کہا جائے کہ اللہ لوگوں کو گناہ پر جو ہے وہ گناہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، یا گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر انبیاء علیہ السلام خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کو اطاعت کی گناہوں میں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ جیسے ہم نے مثلا جو ہے وہ آیت بھی پیش کی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے، تو ایسا ہو نہیں سکتا اگر اللہ عز و جل کسی کو اطاعت کا حکم دے وہ بھی گناہوں میں، یعنی جب انبیاء علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے تو اب وہ گناہ کرتے ہیں تو گویا گناہ میں بھی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک، ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود لوگوں کو گناہ کے لیے کہے اور پھر سزا بھی دے مثلا، یعنی یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ کیسے ممکن ہے خداوند متعال ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے جو کسی شرط اور قید کے بغیر ہو، اور عین ممکن ہے خطا کار ہو یا گناہ کا ارتکاب کرے، کیا ایسی صورت میں لوگ اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جو ہے وہ، اور جبکہ اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو مثلا جو ہے، تو لہذا ایسے موقع پر اللہ کا یہ حکم دینا کہ اطاعت کرو نبی کی، تو پھر جب نبی کی اطاعت ہوگی تو گناہوں میں بھی اطاعت ہو، صحیح، اور یہ مناسب اور ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرے یہ تھا کہ مثلا جو لوگ اگر انبیاء علیہ السلام گناہ کریں گے یا گناہ ان سے سرزد ہوں گے، معصیتیں وہ کریں گے، اللہ کی مخالفتیں کریں گے، تو جو بہانہ باز لوگ ہیں وہ یہی بہانہ بنا دیں گے کہ صاحب جو انسان غلطی کرتا ہے ہم اس کی کیسے اطاعت کر سکتے ہیں، وہ تو خود غلطی کرتا ہے، وہ تو خطائیں کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو ہم اس کی اطاعت کیسے کریں؟ صحیح، اگر انبیاء معصوم نہ ہو تو بہانہ باز قسم کے لوگ اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام غلطی کرتے ہیں، اور حقیقت کے متلاشی افراد جو ہیں، جو حقیقت کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے دعوے میں متزلزل ہونے کی وجہ سے یا تو ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، یا کم از کم اگر کہیں گے بھی تو گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے، گرم جوشی کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے یہ چیز ہے۔ پھر ہم نے ایک آیت بھی پیش کی تھی قرآن کریم سورہ نساء المبارکہ کی آیت نمبر 59۔ ہم نے آیت قرآن کریم سے صاحب کتاب نے پیش کی، اسی کو ہم نے آپ کے سامنے مفصل طریقے سے اس کی شرح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یعنی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے سورہ مبارکہ ہے نساء آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تو اللہ عز و جل اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو مولا عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اطاعت کے ساتھ بغیر کسی فاصلے کے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور پھر بغیر کسی فاصلے کے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل، ہم نے یہ بتایا تھا، یعنی اطاعت پہ آیت ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ گنہگار کی اطاعت کا حکم دے گا تو پھر تو یہ گویا وہ گناہوں میں اطاعت کا حکم دے رہا ہے، صحیح ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کی شرح کی تھی اولی الامر سے کیا مراد ہے، تو یہ بھی اولی الامر جو ہے یعنی
یہاں پر جو اولو الامر ہے یعنی عام صاحب حکومت مراد نہیں ہے، عام جو ہے وہ حاکم مراد نہیں ہے، بلکہ اولو الامر سے مراد، میں نے تفصیل سے گزشتہ درس میں اس کو بیان کیا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ بھی معصوم ہونا چاہیے، گنہگار نہیں ہونا چاہیے۔ اولو الامر عام اولو الامر نہیں ہے، عام حاکم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حاکم ہے کہ جو اللہ عز و جل کی طرف سے معصوم ہے، معصوم بن کے آیا ہے، عصمت کا جو ہے وہ مالک ہے، وہ معصوم ہے اور اس سے گناہ اور غلطیاں اور خطائیں سرزد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم دے دے۔ اور وہ بھی یاد دیکھا کہ اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، فوراً اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صاحب امر الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو وہ اولو الامر بھی عام اولو الامر نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ وہ اولو الامر بھی کون ہونا چاہیے؟ معصوم ہے اولو الامر جو ہے، ہاں یہ اولو الامر جو حاکم ہے، مثلا جو حاکم ہے، نہ بلکہ ہم سے بات یہاں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ مبارکہ کہ جن ائمہ علیہ السلام اور جن ذوات مقدسہ علیہ السلام کے بارے میں مولا عز و جل سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں، جو آیت تطہیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ وجل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے، یعنی جن کے اللہ نے یعنی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، مولا سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر رجس و گندگی پلیدگی برائی کو تم سے دور رکھے، یہ اولو الامر ہے، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ جو ہے اس پر سب متفق ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا اپنی تفصیلی بحث میں کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سب متفق ہیں، چاہے وہ کسی فرقے کا بھی انسان ہو، کہ کون ہے، اور جب جناب جبریل علیہ السلام نے پوچھا حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اعتبار سے، یا رب من تحت القصہ، تو اللہ تعالی نے جواب دیا فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، یعنی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امام علی امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام، اور صدیقہ طاہرہ معصومہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی وہ مرکزیت رکھتی ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو یہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر طرح کی برائی کو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے فراڈ ہو، چاہے وہ گناہ ہو، معصیت بگڑ تو یعنی ان کی یعنی جو معصوم ہیں، جن جو ہر طریقے کی خطا اور گناہ اور معصیت سے پاک ہیں، ہر طریقے کی خطاؤں سے پاک ہیں، ان کی اطاعت کا حکم ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اولو الامر، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ عام حاکم نہیں ہے کہ صاحب جو حکومت کا حاکم ہو، جو حکومت چلا رہا ہو اس کی اطاعت کرو ورنہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ورنہ دین سے خارج ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کے مخالف ہو جاؤ گے، نہ ان حاکموں کی بات نہیں ہے، بات ان حکام کی ہے کہ جو حکام اللہ عز و جل کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یعنی جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے وہ معصوم ہے، تو ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ عصمت کے لیے آیت تطہیر ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ جو مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیت تطہیر میں نے بتایا تھا، یہ بھی درس دوبارہ آیت تطہیر میں بھی حالانکہ مثلا جو ہے بعض مفسرین نے، برادران کے بعض مفسرین نے ازواج کو داخل کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، ازواج تو حاکم نہیں ہے، کم از کم حکام یعنی ائمہ اہل بیت، یعنی جو چادر میں امیر المومنین علیہ السلام ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، صحیح ہے، یہی تو حاکم ہیں، یا ان کے بعد جو نسل میں وہ حاکم ہے، خواتین تو حاکم نہیں رہی نا، تو ازواج ہیں بھی تو یہاں تک لینا دینا اولی الامر میں نہیں ہے۔ اور لیکن سورہ جو آیہ مباہلہ ہے،
جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مثلا تو جو آیت شریفہ ہے جب اس کی تفسیر ہوئی ہے تو کسی نے بھی جو ہے وہ کسی مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں ان 5 کے علاوہ کوئی اور تھا، یعنی یہ 5 ہی تھے. اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ سب سے بڑے سچے جو مباہلہ میں گئے تھے، کیونکہ وہاں مسئلہ جھوٹ اور سچی کا تھا، وہاں مسئلہ صدیق اور صدیقہ ہی کا تھا. اور وہاں نہ کوئی صدیق تھا امیر المومنین علی علیہ السلام کے علاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، نہ کوئی صدیقہ تھی معصومہ کونین فاطمہ سلام اللہ کے علاوہ، نہ کوئی صدیق تھا بچوں میں یا امام حسن و حسین کے علاوہ، کوئی صدیق نہیں تھا. اس لیے کہ وہاں مسئلہ صدق اور کذب تھا، کاذبین اور صادقین کا مسئلہ تھا. تو وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو صادق ہو یا صدیق ہو. صدیق یہی لوگ تھے مطلب جو ہے جو مباہلے میں گئے تھے. یا باقی تو کسی کو قید سے ملنا دینا ہمیں نہیں ہے، لیکن آئے مباہلے کے اعتبار سے صدیق اور صدیقہ یہ ہیں جو مباہلے میں گئے تھے، کیونکہ وہاں مسئلہ جھوٹ اور سچی کا تھا. فلعنۃ اللہ علی الکاذبین فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی وہاں پر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جائے. تو یہ جو ہے یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اس سے ولی الامر سے مراد بھی عام حاکم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں معین مقرر فرمایا ہے. ایک اور طریقے سے بھی ہم انبیاء علیہ السلام کا ہر گناہ سے پاک و معصوم ہونا ثابت کر سکتے ہیں. یہ آج کے یعنی یہاں سے تقریباً جو ہے وہ کہ ہم ایک اور طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ہم گناہوں سے پاک ہونا معصوم ہونا ثابت کر سکتے ہیں. اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل شکست خوردہ ہیں. انبیاء علیہ السلام میں کیا ہے؟ ہر طریقے کے عوامل کیا ہے؟ شکست خوردہ ہیں. یعنی وہ عوامل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے جیت نہیں سکتے. یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، ان کے سامنے گناہ کا کوئی عامل کارگر اور کارآمد نہیں ہو سکتا. یعنی جب ہم اپنے نفوس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض گناہوں اور برے اور ناپسندیدہ کاموں کے مقابلے میں تقریباً معصوم ہیں، بعض کے مطلب میں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ تمام گناہ کو نہیں کرتا. گنہگار ہم سب گنہگار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سارے گناہ کرتے ہیں؟ کتنے گناہ ایسے ہیں جو آپ نے آج تک نہیں کیے، ہم نے اب تک نہیں کیے؟ صحیح ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے اب تک نہیں کیے اور ہمیں یقین ہے آپ نے بھی نہیں کیے، اور بہت سارے مومنین ان کو انجام نہیں دیتے. بہت سارے گناہ ہیں جن کو انجام نہیں دیتے. بہت سے ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے گناہ انجام نہیں دیتے انسان جو ہے بالخصوص وہ ناپسندیدہ ہے. تو گویا اس کے اعتبار سے آپ کیا ہوئے؟ ان گناہوں کے اعتبار سے تقریباً معصوم ہے، ہم نے کو انجام نہیں دیے. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور طریقے سے بھی ہم انبیاء علیہ السلام کا ہر گناہ سے پاک و معصوم ہونا ثابت کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل شکست خوردہ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو جن وجہ سے، جن اسباب کی وجہ سے یا جن اسباب سے، جن وجوہات سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ اسباب انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے؟ ناکام ہے. شکست خوردہ ہے، ناکام ہے، ہارے ہوئے ہیں، وہ نہیں جیت سکتے انبیاء علیہ السلام سے. یعنی جب اپنے نفوس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض گناہوں اور برے اور ناپسندیدہ کاموں کے مقابلے میں تقریباً معصوم ہیں. بعض کے مقابلے میں. زیادہ وضاحت کے لیے درج ذیل مثالوں میں غور فرمائیں. کیا آپ کوئی ایسا عقل مند آدمی تلاش کر سکتے ہیں جو آج کو کھانے کے لیے فکر مند ہو، یا کوڑا کرکٹ اور گندگی چبانے کی فکر میں ہو؟ کوئی ایسا ہے عقل مند انسان کہ وہ آج کے انگارے کھا لے؟ یا کوئی ایسا عقل مند ہے آپ جانتے ہو بتائیے کہ وہ کوڑا کھاتا ہو، مٹی، کرکٹ، یہ چیزیں کھاتا ہو؟ کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ کیا کوئی ایسا باشعور انسان تلاش کیا جا سکتا ہے؟ باشعور، باولے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، باشعور کی بات کر رہے ہیں، جو مکمل طور پر برہنہ ہو کے گلیوں اور بازاروں میں گھومے؟ ایسا ہے؟ تو کوئی بھی ایسا باشعور آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ
جو برہنہ گلیوں میں ٹہلتا ہو، بازاروں میں گھومتا ہو، باولے کی بات نہیں کر رہے ہیں، باولے تو مل جائیں گے آپ کو، بہت مل جائیں گے. صحیح ہے. تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا، یعنی نہیں. نفی میں یعنی نہیں، ایسا کیوں نظر نہیں آئے گا آپ کو جو باشعور بھی ہو اور گلیوں میں برہنہ ٹہل رہا ہو، عقل مند بھی ہو اور گلیوں میں برہنہ ٹہل رہا ہو. اور اگر کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے. اگر کوئی گلی میں ننگا ٹہل رہا ہے، برہنہ ٹہل رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یہ تو کہو گے. ہاں، یہ کہو گے بہت عقل مند انسان ہے، گلیوں میں ننگا ٹہل رہا ہے، دیکھو بھائی بہت زبردست انسان ہے. یہ کہو گے. کیا کہو گے؟ کہ دیکھو بھائی اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ نہیں کہو گے بہت اچھا انسان ہے، بڑا سمجھدار ہے جو گلی میں ننگا پھر رہا ہے، بازار میں برہنہ پھر رہا ہے. نہیں، بلکہ کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے، سمجھ نہیں ہے اس کے پاس جو ہے. اور نہیں ننگا کیوں پھرتا ہے، آپ برہنہ کیوں آتا بازار میں. اور کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو کر اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. کیا کہو گے؟ کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے اور وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو کر اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. ورنہ کسی عقل مند انسان سے ایسا اقدام محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جس کے پاس تھوڑی بھی عقل ہے، تھوڑا بھی شعور ہے، اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ برہنہ بازار میں آ جائے. ممکن نہیں ہے، یہ اقدام اس سے محال ہے. جب ہم اس قسم کے حالات و واقعات کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان عادات و اعمال کا غیر معقول اور پست ہونا اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا ارتکاب نہیں کر سکتا. بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی؟ یہ جو مثالیں دی ہیں آپ کو، یہ ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہے صرف جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عقل مند انسان، ایک باشعور انسان کبھی بھی بازار میں گلیوں میں برہنہ نہیں آئے گا. اور اگر آپ کسی کو دیکھو گے اس حالت میں تو فوراً آپ کہیں گے کہ یہ نارمل نہیں ہے، اس کا عقل و شعور اس کے پاس نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس قسم کے حالات و واقعات کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان عادات و اعمال کا غیر معقول اور پست ہونا اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اب ہم یہاں ایک مختصر جملے کے ذریعے اس حقیقت کو مجسم کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اس حقیقت کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ ہر عقل مند انسان اور صحیح و سالم شخص بعض برے اور ناشائستہ کاموں کے مقابلے میں محفوظ یا بالفاظ دیگر عصمت رکھتا ہے. یہ نا، یعنی جو انسان عقل مند ہے، شعور مند ہے، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے مسئلے میں وہ کیا رکھتا ہے؟ عصمت رکھتا ہے. یعنی وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتا، غلطیوں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا وہ، بلکہ وہ معصوم ہے اس مسئلے میں، عصمت کا حامل ہے. صحیح، جیسے بھی آپ کے سامنے مثال دی، یا بہت سی مثالیں میں نے آپ کو دی کہ سارے مومن، بہت سارے مومن ہیں جو زنا کے قریب نہیں ہیں، بہت سارے مومن ہیں جو جوے کے قریب نہیں ہیں، بہت سارے مومن ہیں جو قتل کے قریب نہیں ہیں. صحیح ہے؟ بہت سارے مومن ہیں جھوٹ بھی نہیں بولتے. صحیح ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں، بہت سارے مومن نماز نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، جو واجب کام ہے چھوڑتے نہیں، بہت سارے مومن ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں وہ عصمت رکھتے ہیں. اس میں معاملے میں جو آدمی مثلا کسی کو قتل نہیں کیا آج تک اس نے، کسی انسان نے، تو اس مسئلے میں تو عصمت کا حامل ہے وہ، یعنی یہ گناہ اس نے نہیں کیا، محفوظ ہے اس مسئلے میں وہ. اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ناشائستہ کاموں سے اس قدر پرہیز کرنے والے ہیں کہ عام انسان اس قسم کی احتیاط سے عاری ہوتے ہیں. یعنی عام انسان جو ہے وہ عاری ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں چیز نہیں پائی جاتی، عاری، یعنی اس سے وہ الگ ہیں، جدا ہیں، ننگے ہیں، یعنی ان کے پاس چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کیا ہے؟ اس سے بری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی بری ہوتے ہیں اس سے، وہ عاری ہوتے ہیں اس سے، بری ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے اس سے جدا ہے، وہ اس سے جو ہے ان کے پاس ایسی وہ گناہ وہ نہیں کرتے، ان سے جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ماہر طبیب جو کہ جراثیم کی مختلف اقسام سے واقف ہے کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایسا پانی پیے جو کہ خطرناک قسم کے جراثیموں سے آلودہ ہو. یعنی جو انسان ایک ماہر ڈاکٹر ہے، اچھا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، کیا وہ کبھی نالی کا پانی پیے گا؟ گندی نالی کا پانی کبھی نہیں پیے گا. تو اسے کون روک رہا ہے؟ بھائی پی لے، کیوں نہیں پی رہا ہے؟ اسے اس کا علم روک رہا ہے کہ اس پانی میں جراثیم ہے اور یہ جراثیم میرے جسم کو نقصان پہنچا دیں گے. یعنی آپ نجس پاک کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں جس کو نجس پاک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فرض کرو
تو ڈاکٹر ہے، پڑھ لکھا ہے، تو وہ کبھی بھی وہ پانی نہیں پیے گا جو نالے کا پانی ہوتا ہے. صحیح. ایک ماہر طبیب جو کہ جراثیم کی مختلف اقسام سے واقف ہے کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایسا پانی پیے جو کہ خطرناک قسم کے جراثیموں سے آلودہ ہو، جبکہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اس بات کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ جراثیم کی بات کر رہے ہیں. اس سادے سے تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کی علمی سطح اور آگاہی جتنی بڑھے گی اتنا ہی زیادہ وہ خطا اور اشتباہ سے محفوظ رہے گا. یہ ڈاکٹر کیوں نہیں پی رہا نالے کا پانی؟ بھائی گندی نالے کا پانی کیوں نہیں پی رہا؟ جراثیم سے آلودہ پانی کیوں نہیں پی رہا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس پانی کا نتیجہ کیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں پیتا ڈاکٹر جو ہے وہ گندا پانی؟ اسے پتا ہے کہ اس گندے پانی کے پینے کا نتیجہ کیا ہوگا. بھلے بس اس حساب سے اگر کوئی شخص ایمان اور معلومات کے اعتبار سے جتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا اور خدا اور اس کے دانت پر اعتقاد کا عالم یہ ہوگا کہ گویا وہ ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر و ناظر دیکھ رہا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے گا. جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرا خدا مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا مجھے یہ علم ہے کہ اگر میں اس کو عمل کو انجام دوں گا تو میرے ساتھ یہ ہونا ہی ہے، مجھے اس کا سزا یہ مل رہی ہے، صحیح ہے، تو میں کبھی بھی نہیں سوچوں گا کہ ایسا کام انجام دوں. یا مجھے اللہ میرا خدا میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں کبھی بھی ایسا کام انجام نہیں دوں گا جو اس کی مخالفت میں ہو. اور خدا اور اس کی عدالت پر اعتقاد کا عالم یہ ہوگا کہ گویا وہ ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر ناظر دیکھ رہا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر برا عمل اس کے نزدیک ایسے ہی ہوگا جیسے ہماری نظر میں بازار میں مادرزاد ننگا گھومنا. یعنی ہم جس طریقے سے بازار میں برہنہ گھومنے کو عیب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو چونکہ ہمیں اس کا نتیجہ پتا ہے کہ ہم بیوقوف ٹہلے جائیں گے، پاگل ٹہلے جائیں گے. یہ مناسب نہیں ہے کام، یہ بیوقوف اور پاگلوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بازاروں میں گلیوں میں راستوں میں ننگے ٹہلے ہوئے. یہ ایک عقل مند کا کام نہیں ہے، یہ نہیں برا کام ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یعنی ہم کسی روکنے سے نہیں روک رہے ہیں، ہم خود اپنا شعور، ہمارا علم، ہماری عقل اس بات کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. تو جس طریقے سے ہماری عقل کو پتا ہے، ہمارے شعور کو پتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام بھی، ائمہ علیہ السلام بھی، اللہ کے نمائندے اور معصوم بندے، وہ جانتے ہیں کہ کس گناہ کا، کس غلطی کا نتیجہ کیا ہوگا، لہذا وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے. اللہ تجھ کو حاضر ناظر جانتے ہیں. اس کے نزدیک حرام مال ایسے ہی آگ کا شعلہ ہوگا جیسے ہمارے نزدیک حقیقی آگ کہ جسے ہم اپنے منہ کی طرف نہیں لے جاتے، وہ بھی حرام مال کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے سامنے سارے معاملات اوپن اور کھلے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی پردہ نہیں ہے. اسے معرفت ہے، وہ معرفت کے سمندر میں ہوتا زن ہے. اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے علم و آگاہی اور کامل ایمان کی وجہ سے گناہوں کے تمام مقابل کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گناہ کا خواہ کتنا ہی بڑا عامل پیش آئے ان کی عقل و ایمان پر حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی انبیاء علیہ السلام کی عقل و شعور اور ان کا ایمان باللہ اس قدر مضبوط اور اس قدر قوی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عامل ان کے مقابلے میں ٹکے گا نہیں، گناہ کا کوئی بھی عامل ٹکے گا نہیں، کیونکہ وہ معرفت کے سمندر میں غوطہ ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، تو لہذا ان کے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے کوئی بھی عامل گناہ کا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے منزہ و مبرہ ہیں. لہذا صاحب کتاب آیت اللہ العظمیٰ استاد مکارم شیراز حفظہ اللہ نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جس مثال کو چاہے کوئی انسان قرآن مانتا ہو نہ مانتا ہو، اہل بیت کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اگر اس کے پاس ذرا بھی عقل و شعور ہے تو ان مثالوں سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نمائندے معصوم کیوں ہوتے ہیں. کیونکہ عقلی چیز ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ گندا پانی نہیں پیتا جو جراثیم سے بھرا ہوا ہے، آلودہ ہے،
کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس پانی کو پینے کے میرے جسم پر اثرات کیا ہوں گے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، لہذا وہ اللہ عز و جل پر اس قدر ایمان مضبوط رکھتے ہیں، اس قدر اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس مسئلے میں اللہ کی مخالفت کروں گا، یہ کام کو انجام دوں گا تو اللہ کی ناراضگی کا مجھے سامنا کرنا ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بری شے ہے اور بہت بری یعنی کہنا چاہیے کہ وہ بہت ہی بری چیز ہے، لہٰذا ہم اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس لیے معصوم ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔